السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انگلش 10th لیکچر نمبر 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، ہم پہلے سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس کے آنسر کویشچن کر رہے ہیں، اور کل ہم نے پہلا، دوسرا اور تیسرا کویشچن پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا انشاءاللہ چوتھا، پانچواں اور چھٹا کویشچن یاد کریں گے۔ کویشچن نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں، غور کیجئے۔ واٹ اسٹینڈرڈز آف جسٹس، انصاف کے کون سے معیار ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کیا، ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے عدل کے کن معیارات پر عمل کیا؟ انہوں نے عدل لکھ دیا ہے، جسٹس جو ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے۔ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ، ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، آل کیسز، تمام مقدمات کا، آن میرٹ، حق پر، معیار پر، ود جسٹس اینڈ ایکوٹی، عدل اور انصاف کے ساتھ، irrespective آف کلر، کریڈ اور ریس، رنگ، عقیدہ اور نسل سے قطع نظر۔ ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقدمات کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ، رنگ، عقیدہ اور نسل سے قطع نظر، انصاف کے ساتھ کیا، معیار پر کیا۔ وٹ میڈ نان مسلمس برنگ دیئر سوٹس ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے غیر مسلموں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لانے پر مجبور کیا؟ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویل نون فار ہز جسٹس، ویل نون ہوتا ہے مشہور، جانا پہچانا، فیمس۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے مشہور تھے یا خوب جانے جاتے تھے۔ دا جسٹس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میڈ نان مسلمس برنگ دیئر سوٹس ٹو ہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انصاف نے غیر مسلموں کو اپنے مقدمات آپ کے پاس لانے کے لیے مجبور کیا۔ یہ جو دوسرا سنٹینس آ رہا ہے نا، یعنی پہلا فقرہ تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، جیسے آ گیا اس میں دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویل نون فار ہز جسٹس، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اور اگلا جو فقرہ بن رہا ہے یہ سارا کا سارا آپ کے کویشچن میں آیا ہوا ہے۔ مثلا میں یہ پانچواں کویشچن دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وٹ میڈ نان مسلمس برنگ دیئر سوٹس ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو وٹ ہے، وٹ کو آپ ہٹا دیں اور اس کی بجائے لگا دیں دا جسٹس۔ جواب کا دوسرا فقرہ دیکھیں ذرا، جواب کے جو اس کا آنسر ہے، اس کے دوسرے فقرے کے سٹارٹنگ کے 2 لفظ ہیں دا جسٹس۔ یہ دا جسٹس اٹھا کر آپ اس وٹ کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ لگا دیں، اور اب آپ کویشچن پڑھیں۔ یہ پورا جو سیکنڈ جملہ بنا ہوا ہے یہ بالکل وہی ہے۔ وٹ کی بجائے آپ نے لگا دیا دا جسٹس آف دا رسول، یہ بھی لگانا پڑے گا، یہ بھی لگانا پڑے گا، دا جسٹس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پھر سارا وہی ہے، میڈ نان مسلمس برنگ دیئر سوٹس ٹو ہم، بلکہ یہ نیچے سے بھی چینج ہو رہا ہے، تو بہتر ہے پھر آپ یہ ایسے ہی یاد کر لیں جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ دا جسٹس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میڈ نان مسلمس برنگ دیئر سوٹس ٹو ہم۔ چھٹا دیکھیں، ہاؤ ڈز دا ہولی قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اب یہاں سے آئیڈیل والوں نے جو آیت کا ترجمہ لکھ دیا ہے نا، یہ انہوں نے تھوڑی سی بات گھما دی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ ترجمہ لیا ہے۔ تو اس کی بجائے آپ یہ جو کتاب میں آپ کے آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپ یہی ترجمہ یاد کریں گے۔ اتنی بات آپ یہاں سے لے لیں گے، جو آنسر چھٹا شروع کر رہے ہیں اس کی پہلی لائن آپ یہاں سے لیں گے آئیڈیل سے ہی۔ دا ہولی قرآن ڈسکرائبس دا پرسنالٹی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز انڈر، قرآن کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یوں بیان کرتا ہے،
اب نیچے جو آیت کا ترجمہ لینا ہے وہ آپ نے آئیڈیل والا نہیں لینا بلکہ کتاب والا لینا ہے جو کتاب کے آخر میں آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. یہ پیج نمبر ہمارا 4، اس کا پیراگراف نمبر 8، اس کی آخری لائن جا کر دیکھیں، وہاں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ترجمہ وہ لینا ہے آپ نے. Indeed, in the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. یہ جو بات پھر سن لیں کہ چھٹا سوال جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ قرآن جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیسے بیان کرتا ہے، شخصیت کیسے بیان کرتا ہے. یہ آئیڈیل سے ہی آپ نے پہلی لائن ایسے ہی لے لینی ہے جیسے انہوں نے لکھی ہوئی ہے. دا ہولی قرآن ڈسکرائبز دا پرسنالٹی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز انڈر. قرآن کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یوں بیان کرتا ہے. نیچے جو انہوں نے ترجمہ اسی آیت کا انہوں نے لکھا ہے لیکن یہ کسی اور کا لیا اور اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے. یہ آپ نے نہیں اس کا ترجمہ یاد کرنا بلکہ جو کتاب میں دیا گیا ہوا ہے 8ویں پیراگراف کی اینڈنگ میں جو دیا ہے یہی آپ نے یاد کرنا ہے. یہ پھر پڑھ رہا ہوں. انڈیڈ ان دا میسنجر آف اللہ، در حقیقت اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو، آپ کے لیے پیروی کرنے کے لیے اسوہ حسنہ ہے. فار ہم، اس شخص کے لیے ہو ہوپس فار دا میٹنگ ود اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے، جو اللہ سے ملنے اور آخری دن کی امید کرتا ہے. اینڈ ریممبرس اللہ مچ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. یہ 3 ہم نے آج آنسر کویشچن پڑھے ہیں. یہ تینوں آنسرز آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں. اس کے ساتھ دیکھیے ہم پیئر آف ورڈس کر رہے تھے. کل ہم نے جو پڑھے تھے وہ 7واں اور 8واں پیئر ہم نے پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ 9واں اور 10واں پیئر پڑھتے ہیں. 9واں پیئر دیکھیے، بسائڈ اور بسائڈس، یعنی اے بسائڈ میں ایس نہیں ہے اور بسائڈس میں ایس ہے، لیکن اس کا معنی دیکھیں. بسائڈ جس میں ایس نہیں لگا ہوتا، بسائڈ اس کا مطلب ہوتا ہے قریب یا پہلو میں. پہلو میں کا مطلب ہے 2 بندے جیسے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں، وہ جو ساتھ ہوتا ہے وہ والا. اور بسائڈس جس کے ساتھ ایس لگا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مزید یا کے علاوہ. اب ان کے جملے دیکھیے. بسائڈ، ہی واز سٹنگ بسائڈ می، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا. 2 بندے صوفے پر بٹھا دیں گے نا آپ، ایک بندہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہی صوفے پر دوسرا بیٹھا ہے تو وہ ایک دوسرے کے بسائڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. بسائڈس جس کے ساتھ ایس لگ گیا ہے. آئی لائک ایپلس بسائڈس مینگوز، میں آم کے علاوہ سیب بھی پسند کرتا ہوں، میں آم کے علاوہ سیب پسند کرتا ہوں. اور یہ اب 10واں دیکھیں، برتھ اور برتھ، یہ تلفظ ایک جیسا ہی رہتا ہے ان کا. BIRTH اور BERTH. BIRTH برتھ ہوتی ہے پیدائش، جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈیٹ آف برتھ، یہ وہ والی برتھ ہے. واٹ از یور ڈیٹ آف برتھ، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے. اور برتھ BERTH برتھ جو ہوتا ہے یہ ٹرین میں کبھی اگر آپ نے سفر کیا ہے تو ٹرین میں وہ سیٹ سی ہوتی ہے بیٹھنے والی اور اس کے اوپر ایک وہ لگا ہوتا ہے تختہ سا جس کے اوپر بندہ لیٹ بھی جاتا ہے بیٹھ بھی جاتا ہے، وہ بھی اس کو بھی برتھ کہتے ہیں. وہ BERTH برتھ ہوتی ہے، نشست. ہی گوٹ آ برتھ ان دا ٹرین، اس نے ٹرین میں ایک برتھ حاصل کی، ایک نشست لی، ایک سیٹ لی. یعنی یہ جو برتھ ٹرین میں ہوتی ہے یہ وہ والی برتھ ہے. یہ اس کے ساتھ ہم نے پیراگراف کل پڑھا تھا 3. یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ شروع میں آپ کو وہ پیراگرافز یاد کرواؤں جو آسان ہیں، درمیان میں کچھ مشکل آ جاتے ہیں. جیسے پیراگراف نمبر 2 آیا تھا، ایکسرسائز نمبر 2 ہم نے چھوڑ دی درمیان سے اور ہم نے 3 مکمل کیا ہے. اب ہم 4 پھر تھوڑا سا چھوڑیں گے. 4 یہ ہم بعد میں کر لیں گے کیونکہ یہ تھوڑے مشکل ہیں. شروع میں آسان کیے جائیں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی اور انہیں آسانی رہے گی. ایکسرسائز نمبر 5واں پیراگراف پڑھوں گا اردو سے انگلش والا. میں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں. آئی ریڈ ان 10th کلاس. جس اسکول میں میں پڑھتا ہوں وہ شہر کا ایک مشہور اسکول ہے. دا اسکول ویئر آئی اسٹڈی
از اے فیمس اسکول ان دا سٹی. میری جماعت کو 4 استاد پڑھاتے ہیں. 4 ٹیچرز ٹیچ مائی کلاس. وہ سب کے سب بہت قابل ہیں. دے آل آر ویری ایبل. لیکن مجھے سب سے زیادہ مسٹر زید پسند ہیں. بٹ آئی لائک مسٹر زید دا موسٹ. یہ ہم نے آدھا پیراگراف پڑھا ہے. 3 ہم نے آنسر کویشچن پڑھے ہیں، وہ آپ نے یاد کر کے ان کا آنسر لکھنا ہے. 2 ہم نے پیئر آف ورڈز پڑھے ہیں، ان کے آپ نے الفاظ کے جملے بنانے ہیں، وہ جملے لکھنے ہیں. اور آدھا ہم نے یہ پیراگرافس اردو سے انگلش والا پڑھا ہے، یہ آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے. یہ ڈیٹ کے ساتھ لکھیں اور اپنے ہوم ورک کی پکچر مجھے بھیجا کریں. ابھی تک یہ آج غالباً 5واں 6واں لیسن ہو رہا ہے، 5واں 6واں لیکچر ہو رہا ہے، لیکن ایک بھی دن مجھ سے نہ تو کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے آپ میں سے، اور نہ ہی کسی نے مجھے ہوم ورک بھجوایا ہے. تو یہ مجھے بھجوائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں. اللہ آپ کو زیادہ پڑھنے کی توفیق دے، زیادہ شوق عطا کرے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.